یہ فرمائیے کہ ہماری یہ برداشت کیوں کم ہو رہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سر اگر اس پہ غور کیا جائے تو بنیادی طور پر 3-4 وجوہات سامنے آتی ہیں. سر ہماری کچھ معاشرتی جو حالات ہیں جی ان کا پریشر ہے. صحیح. کچھ سیاسی حالات ہیں ان کا بھی پریشر ہے. ٹھیک. اور کچھ نفسیاتی پرابلمز ہیں صحیح. جن کی وجہ سے ہمارے اندر وہ برداشت جو ہے نا وہ کم ہو رہی ہے. صحیح. بلکہ جیسے آپ نے کہا ہے کہ عدم جی معنی بھی آپ نے جیسے بیان کیا جی تو وہ نہ ہونے کے برابر جا رہی بالکل ایسے ہے نا. جی. تو اس کے علاوہ جو معاشی وجہ ہے جی 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 اس وقت جو ہمارا معاشرہ جس کرب سے گزر رہا ہے جی اور مہنگائی کا جو طوفان برپا ہے درست ہے. اس کے بھی اثرات انسانی نفسیات پہ ہوتے ہیں. بالکل ٹھیک. اور اس کے علاوہ وجوہات ہماری جو خاندانی معاملات، ہمارے جو دشمنیاں آپس میں گاؤں میں کی سطح پر یا شہروں میں بھی اب تو آ گئی ہیں. جی سر. تو یہ جو ساری چیزیں ہیں یہ مل کر وہ ایک رول پلے کرتی ہیں کسی بھی انسان کو نا ایگریسو یا اس کو مضطرب بے چین کرنے میں نا. درست. تو وہ پھر جہاں بھی جاتا ہے وہ سڑک پہ ہے تبھی وہ بے چین ہے، اضطرابی کیفیت ہے اس کے اندر. وہ کسی ادارے میں کام کر رہا ہے وہاں بھی وہ بے چین ہے، اضطرابی کیفیت ہے. جی جی. اور اس کے علاوہ جو سب سے بڑی وجہ ہے نا بیسیکلی وہ تربیت کا نہ ہونا ہے. ٹھیک. میں تو اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کیونکہ میری اب 17 سال ہو گئے میں یونیورسٹیز میں پڑھا رہا ہوں. صحیح. اور اسٹوڈنٹس جو نوجوان طبقہ ہے ہماری، مطلب پہلے یونیورسٹیز میں پڑھا پھر اب پڑھا رہے ہیں بڑے عرصے سے. تو ہم جو ہم دیکھتے ہیں نا نوجوان طبقے کے اندر جو چیز جس کی وجہ سے وہ بہت ایگریسو ہو جاتا ہے فوری طور پر، وہ یہی ہے کہ اس کو بیسیکلی وہ اس چشمے سے اس نے پانی پیا ہی نہیں ہے. صحیح. جس سے اس کی طبیعت کے اندر سکون آ جائے. بالکل ٹھیک. اور وہ چشمہ کون سا ہے؟ وہ قرآن ہے، حدیث ہے. درست. ہاں جی. اس کو کسی استاد کے سامنے بیٹھ کر اس نے وہ منظر دیکھا ہی نہیں ہے کہ دل کی تسکین کیا ہوتی ہے، روح کی تسکین کیا ہوتی ہے، ذہنی تسکین کیا ہوتی ہے. ہاں جی. اللہ رسول نے ہمیں کیا سبق دیا ہے کہ ہم نے کس طرح سے بیہیو کرنا ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کس طرح ہمیں تعلیم دی ہے، حدیث کے اندر اللہ تعالیٰ نے کس طرح تعلیم دی. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے ساتھ کس طرح سلوک کرتے تھے، بچوں کے ساتھ کیسے سلوک کرتے تھے، بڑوں کے ساتھ کیسے سلوک کرتے تھے. ہاں جی. یہ ساری چیزیں اصل میں اس کے پاس کوئی وسیلہ نہیں کہ جس کے ذریعے سے وہ اس ساری چیزوں کو سیکھتا. اب اس کے پاس سوائے وہ مغربی جو سلسلہ ہے تعلیم کا وہی اس کے پاس ہے، تو وہ کیا کرے؟ اس میں تو اضطراب اور بے چینی ہی ہے. درست ہے. تو وہ پھر یہ مسئلہ ہے. ڈاکٹر عمر ریاض صاحب یہ فرمائیں کہ کیا اس میں ہمارے جو نصاب ہے اس میں کچھ تبدیلیوں کی ضرورت ہے؟ جیسے ڈاکٹر صاحب فرما رہے ہیں کہ قرآن و حدیث کی جو چیزیں ہیں، جو تعلیمات ہیں، وہ ہمارے بچوں کو ملتی نہیں ہیں. جو سیکولر ایجوکیشن ہے اس میں تو ہم ایکسیل کر رہے ہیں، لیکن جن چیزوں سے ہماری تربیت ہونی ہے وہ ہمارے نصاب کا اس طرح سے حصہ نہیں ہے. اس کا نتیجہ یہ ہے کہ نہ ہمیں موقع ملتا ہے. میں بھی ایک استاد ہوں، میں نے بھی 27 سال پڑھایا ہے. تو نہ ہم کلاسز میں یہ چیزیں ڈسکس کرتے ہیں، اور شاید والدین کی طرف سے بھی گھر میں شاید یہ موضوع ڈسکس ہوتا ہے کہ یار لوگوں کو اسپیس بھی دینی ہے، برداشت بھی کرنا ہے، ہم سارے ایک ہی ہیں. ظاہر ہے. سر کیا کہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. بڑا سگنیفیکنس ہے اس ٹاپک کی اور بڑا امپورٹنٹ اور ریلیونٹ کوشچن ہے. برداشت اور صبر کو لوگ مکس اپ کر دیتے ہیں. صبر تو ایک ایکسلنس ہے. برداشت اصل میں عربی میں یہ لفظ تحمل بولا جاتا ہے. تحملہ الملائکہ سورہ بقرہ 48 میں کہ بوجھ اٹھاتے ہیں فرشتے، اس کو اٹھائے پھرنے. کسی چیز کا بوجھ اٹھانا، برڈن، اس سے آپ میں اسٹرینتھ، قوت پیدا ہوتی ہے. برداشت یہ ہوتا ہے کہ آپ غصے کو پی جائیں، نیگیٹیوٹی کو، اس سے آپ کے پازیٹیو ہارمونز جو ہیں نا آپ کی باڈی اور سائیکی پہ امپیکٹ کرتے ہیں.
اگر قرآنی کانٹیکسٹ میں ہم اس کو دیکھیں تو برداشت کا پورا ایک ڈاکٹرائن ہے مختلف ورسز کے اندر، سلیبس موجود ہے. ورسز جو سورہ آل عمران ہے چیپٹر 3 آف دا ہولی قرآن، ورس نمبر 134 جو ہمیں بیسک پرنسپل دیتی ہے وہ ہے والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس. درست. جو ایفلمیشن ہے اینگر کی، وہ غصے کو پی جانا، اینڈ ٹالریٹ دا فالٹ آف دا پیپلز، یہ ایٹریبیوٹس ہیں ٹرو بلیورز کے. ایک اچھا مومنٹ ٹرو بلیور وہی ہے جو غصے کو پی جاتا ہے، لوگوں سے درگزر کرتا ہے. درست. پھر سورہ فرقان کو دیکھیں تو ورس نمبر 33 سے 77 تک پورا مورل اور ایتھیکل سٹینڈرڈ کا سلیبس موجود ہے. بعض جگہوں پہ پڑھایا بھی جاتا ہے. قرآنک ڈاکٹرائن جب ہمارے پاس موجود ہے وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. درست. تو جو سرونٹ آف دا موسٹ کمپیشنیٹ، اللہ نے بندوں کو آئیڈینٹیفائی کیسے کیا؟ آپ کی میری ڈاکٹر صاحب کی پہچان ہے کہ ہم عباد الرحمن ہیں. اب یہاں پہ ناظرین کے لیے بڑے انٹرسٹنگ لطیف نقطہ ہے کہ اللہ کے 99 اسماء الحسنہ ہیں. قہار بھی ہے، جبار بھی ہے، قدوس بھی ہے، جبروت بھی ہے. لیکن اللہ رب العزت نے ہماری پہچان اپنی صفت رحمت سے کروائی ہے، دا موسٹ کمپیشنیٹ. اٹ مینس کہ اللہ ڈیمانڈس مرسی اینڈ بلیسنگز فرام اس، کہ ہم ٹالریٹ کریں لوگوں کے ساتھ، اچھے طریقے سے درگزر کریں. جیسے وہ توبہ کا دروازہ بند نہیں کرتا، تو ہم کون ہوتے ہیں کہ کوئی اگر کسی سے مسٹیک ہو جائے تو ہم اسے بدلہ لیں. تو اللہ نے رحمان جو موسٹ کمپیشنیٹ ہے، یا رحیم ایور مرسیفل، وہ اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین بنا کے اس کا پریکٹیکل اگزامپل دے دیا. اب ہمارے لیے کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے. قرآن بیسک پرنسپلز ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی آپ نے کر کے دکھایا. جیسے آپ پر اجڑیاں پھینکی گئی، آپ پر گاربیج پھینکا گیا، پھر بھی عورت کی عیادت کے لیے جاتے ہیں. طائف میں آپ کو لہو لہان کیا گیا، دا موسٹ مرسیفل، سارے عالم کے لیے رحمت. اللہ نے اپنی صفت دی، فرمایا مولا ان کو ہدایت دے دیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہودی کی بیٹی آتی تو اس کو بھی ننگے سر ہوتی تو چادر عنایت فرماتے. تو صحابہ جو کمپینین سے پوچھتے ہیں یہودی کی بیٹی ہے، آپ نے فرمایا ڈاٹرز آر دا سیم، چاہے وہ یہودی کی ہے کسی کی. تو عزت، برداشت، تحمل، رواداری وداؤٹ اینی ڈسکریمنیشن. ایتھنک تو ہے ہی نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر الناس من ينفع الناس. آج ہمارے محلے میں کوئی کرسچن بھی رہ سکتا ہے، ہندو ہوں گے، جیوز ہوں گے، مختلف کمیونٹیز. تو ہم اعراض برتتے ہیں کہ یار یہ جو ہے وہ بلیورز آف دا بک تو ہیں لیکن شاید، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا خیر الناس، دا بیسٹ امنگ پیپل ہو از سورس آف بینیفٹ فار دا پیپل. اب اس میں کوئی تضاد یا ڈسکریمنیشن نہیں ہے. آپ نے یہ نہیں فرمایا خیر المسلم، بہترین مسلمان وہ ہے، بہترین انسان وہ ہے جو انسانوں کے حق میں بہتر ہے. تو اسلام تو پہلے انسانیت سکھاتا ہے. ہیومینیٹیرینز گراؤنڈ پہ آپ کا جسٹس ہے، ایکویلٹی ہے، ٹروتھ ہے، ٹالرنس ہے، پیشنس ہے. تو میں سمجھتا ہوں قرآنک سلیبس بھی بڑا کلیئر ہے، سنت اور احادیث بھی ہے، ہم بعد میں اس میں بات بھی کر سکتے ہیں، لیکن ایپلیکیشن نہیں ہو رہی. اور ایپلیکیشن میں جیسے ڈاکٹر صاحب نے بھی کہا رسپانسبلٹی مکتب کی بھی ہے، استاد کی بھی ہے، سوسائٹی بھی ہے. سوسائٹی کولیکٹیولی ایوالو کرتی ہے. تو جب ہم اس کو سلیبس کا حصہ بنائیں گے، ہے بالکل، لیکن اس کی پریکٹیکل اگزامپل کے لیے ہم نے اپنے گھر سے شروع کرنا پڑے گا. پیرنٹس کو بیسک ایتھکس سکھانی پڑیں گی بچوں کو. استاد کو جب مارکیٹ میں اسٹوڈنٹ جائے یا شہری جائے تو اسے پتہ ہو کہ لائن میں کھڑے ہونے سے پیشنس آتا ہے. جیسے رمضان میں روزہ رکھا جاتا ہے تو بھوکا پیاسا رہنا مقصد نہیں ہوتا. بھوک اور پیاس ڈپرائیوڈ کمیونٹی کا احساس دلاتی. بس وہ احساس اور شعور پیدا ہو، اس کے لیے ہمیں کولیکٹیو وزڈم کی ضرورت ہے. ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے کہ جس طرح ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ یہ چیزیں ظاہر ہے ہم سب اس پہ بلیو کرتے ہیں کہ ہمارے بچوں کو سمجھ ہونی چاہیے ان چیزوں کی. ہم سب ایجوکیٹڈ لوگ ہیں، ہمیں بہت ساری یہ چیزیں جو ہیں ان کا پتہ ہے. ایمانداری ہے، وعدہ نبھانا چاہیے، یہ لڑنا نہیں چاہیے ایک دوسرے کے ساتھ، برداشت کرنا چاہیے وغیرہ وغیرہ. لیکن جب کوئی ٹائم آتا ہے تو اس وقت یہ ہماری ایجوکیشن ہمیں روکتی نہیں ہے. ہمیں ایماندار ہونا چاہیے، لیکن اس کے باوجود ہم نہیں ہیں. بالکل. میں وہ ایک حدیث شریف ہے اس کی طرف آپ کو لے کے آؤں گا اور آپ سے کوئی سننا چاہوں گا، ہمارے ناظرین بھی اس کو سنیں گے. کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جسم میں گوشت کا ایک لوتھڑا ہے، بالکل، وہ صحیح ہو جائے تو سارا صحیح ہو جاتا ہے، وہ خراب ہو تو پھر سارے خراب ہے. غور سے سنو، وہ دل ہے. تو اس پہ شاید ہماری بالکل نہ اسکول میں تو کہتا ہوں کہ اس کے لیے شاید استاد ہی کوئی نہیں ہمارے پاس.
यही बात क्या फरमाते हैं? यही बात, बिल्कुल आपने बिल्कुल सही फरमाया। तो ये सेकुलर एजुकेशन हमें रोकती नहीं है, ऐसे ही, हमारे अंदर कोई तब्दीली नहीं आती, ऐसे ही क्या समझते हैं किस चीज़ की हमें कमी है? देखिए मैं अर्ज़ करता हूँ कि इसके लिए ना जो अल्लाह पाक ने जो एक आयत करीमा नाजिल फरमाई है, अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन इज़ बअथ फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम, दुरुस्त, यतलू अलैहिम आयाति व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमत व इन कानू मिन क़ब्ल लफ़ी ज़लालिम मुबीन। सुभान अल्लाह। है जी। तो ये जो आयत करीमा है ना, ये पूरे निसाब पर रोशनी डालती है कि हमें किन चीज़ों की ज़रूरत है और कौन सी चीज़ें हम जो है ना वो नहीं ले रहे। बड़े अदब के साथ आपको रोकूंगा, ये फरमाएं कि कितने लोग हैं जिनको इसकी समझ आई है आज तक कि असल मामला तो शख्सियत का है, ऐसे ही उसने करना है, वो जो वयुज़क्की है, वयुज़क्की है, तो वो हम में कम है, बिल्कुल ना होने के बराबर है। ठीक है जी। इसको समझने वाले कितने % लोग हैं? सर वो तो आटे में नमक के बराबर, आटे में नमक के बराबर, वो तो आटे में नमक के बराबर हैं। और हमने अपने पीरो मुर्शद हज़ूर ज़िया उल-उम्मत रहमतुल्लाह से एक दिन सवाल किया, मैं दौरा हदीस में जब पढ़ता था तो मैंने उनसे सवाल किया कि हुज़ूर आप ये बताएं कि हम सुनते हैं कि जी एक ऐसा दौर था जी कि बाबा फरीदुद्दीन गंज शक्कर रहमतुल्लाह जैसी शख्सियत मौजूद है, पीर मीर अली शाह साहब जैसी शख्सियत मौजूद है, पीर ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी जैसी शख्सियत मौजूद है जो लोगों के दिलों की सफाई पर मामूर थे। हज़रत मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह 90 लाख लोगों को मुसलमान किया। ठीक है, तो ऐसे अफराद आज के दौर में क्यों नहीं पैदा हुए या हो रहे, या सही क्या वजह है? जी तो आपने फरमाया कि देखें बच्चों, बात ये है कि ये जो आप बात कर रहे हैं ये हीरे हैं, वाह, और हीरे हर दौर में कम रहे। सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। फरमाया कि आप क्या समझते हैं कि हर शख्स ये इस हीरापन की कीमत अदा कर सकता है? नहीं। जैसे आप कहते ये इल्म जो है ना, ये सिर्फ इल्म नहीं, इल्म तो 2 हिस्सों में ख़त्म हो गया। दुरुस्त। यतलू अलैहिम आयाति व युज़क्कीहिम, सुभान अल्लाह, वाह वाह ना, वो यतलू अलैहिम आयत दूसरी आयत में रब्बना वबअस फ़ीहिम रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिका व युअल्लिमुहुमुल किताबा, ये 2 हो गई। ठीक है, एक तिलावत आयात किताब और दूसरे तालीम किताब। दुरुस्त, ये 2 खत्म हो गए, इल्म यहाँ पे खत्म हो गया। दुरुस्त हो गया, ठीक हो गया। क्या हाल है? अगला जो मरहला है ना वो है तरबियत का मरहला। सुभान अल्लाह। अब अगले मरहले तक कोई पहुंचता ही नहीं है, हम वहाँ लैग करते हैं, वहाँ पे वहाँ पे रुक जाते हैं। जब मेरे पास चंद किताबें मैंने पढ़ ली ना जी, तो बस मैं जनाब सोशल मीडिया पे अगर मैं बात करने के काबिल हो गया हूँ, बस फिर मैंने नहीं देखना कि मतलब मेरी अपनी भी तरबियत की ज़रूरत है, मैंने अपनी भी इस्लाह करनी है, मैंने फिर वो उंगलियां बस लोगों की तरफ करनी है कि चूंकि मैं आलिम दीन बन गया हूँ, मेरे पास बड़ा इल्म आ गया, अब तुम तो सारे जाहिल हो, तुम तो बिल्कुल फारग शुदा हो, बस वो इल्ज़ामात, तनकीद, एक दूसरे को वो मारा मारी और वही अदम बर्दाश्त वाली सूरत हाल वो बन जाती है। फिर वो आप देखें मस्जिदें वो कब्जे हो रहे हैं, मतलब एक दूसरे के ऊपर। ये वो लोग हैं जिन्होंने सिखाना था, तरबियत नहीं है, जिन्होंने आगे तरबियत करनी थी, ये उनका हाल है। बिल्कुल सही, ठीक है ना। प्रॉब्लम यहाँ पे आता है कि अब देखें, एक ये तो मजहबी तबका हो गया जी, अब जो यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जो असातिज़ा हैं, अब उनमें आप देख लें कि कितने लोग हैं जो आपने हदीस पाक की तरफ इशारा किया है कि इन्न फी जसदिल इंसान लमुदगतुन जी इन सालुहत सालुहल जसदु कुल्लु व इन फसदत फसदल जसदु कुल्लु। ठीक है, अला वहियल क़ल्ब, कि इंसान के जिस्म के अंदर एक गोश्त का लोथड़ा है, अगर ये सही हो गया तो पूरे का पूरा जिस्म सही हो गया, इस जिस्म से निकलने वाले सारे आमाल पाकीज़ा हो गए। सुभान अल्लाह। और अगर ये फासिद हो गया तो इंसान के जिस्म से निकलने वाले सारे आमाल फासिद हो जाएंगे। अल्लाह। तो इस नुक्ते पर बेसिकली लोग आना नहीं चाहते। दुरुस्त है, मुश्किल काम है। अपने आप को रोकना सबसे मुश्किल काम। लेकिन मैं आपके अंदर 4 अयूब देखूंगा ना तो बात करना बहुत आसान है। सही, लेकिन मैं अपने अंदर पहली बात तो ये अपने अयूब नज़र नहीं आते। दुरुस्त।
سب سے جو اہم بات جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں وہ وانذر عشیرتک من الاقربین، قرآن کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے کہ پہلے اپنے آپ اپنے رشتہ داروں کو سے شروع کریں، اپنے آپ سے شروع کریں. بالکل صحیح. جی. اور حدیث پاک ہے آپ نے ارشاد فرمایا کہ خیرکم خیرکم لأہلہ، خیرکم لأہلہ وانا خیر لأہلی، وانا خیرکم لأہلی، کہ تم میں سے جو سب سے اچھا انسان ہے نا وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہے. دین اسلام کے مختلف امور سے آگہی کے لیے ابھی سنو نیوز کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور پریس کیجئے.